मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोले रखिएगा। मेरे अजीजों, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से अफेक्टेड है। 183 कंट्रीज दुनिया में जो इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनकी सूरत हाल हमारी आंखों के सामने है। लोग परेशान हैं, लोग मायूस हो रहे हैं, लोग आइसोलेटेड हैं, लोग नहीं जानते इस सिचुएशन में क्या करें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट लोगों ने कर लिए, सेल्फ इमेज लोगों ने क्रिएट कर लिए। बाज इसको अपनी किस्मत समझते हैं, बाज इसको खुदा की अदालत समझते हैं, बाज इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको ले रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सीखेंगे, हम सुनेंगे, हम समझेंगे और हम जो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है मुश्किलात में, डिसास्टर्स में, बीमारियों में, हम इस पर हम गौर करेंगे कि बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन यह बात याद रखिए कि खुदा के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना बाज़ औक़ात मुश्किलात में ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू सी थिंग्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स पर्सपेक्टिव। याद रखिए, जब हम मुश्किलात को फेस कर रहे हो, कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी खुदा के पर्सपेक्टिव को समझना अगरचे मुश्किल बात लगता है कि वो कहाँ है, वो क्यों ऐसा होने दे रहा है, वो क्यों चीजों को अलाउ करता है, इजाजत देता है, क्यों चीजें। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है उसमें ईमानदार भी अफेक्ट होते हैं, ईमानदार भी रोब होते हैं, रेप होते हैं। ईमानदारों की जिंदगी में भी इस तरह की सिचुएशन में से हम भी गुजरते हैं। इटली में बहुत सारे प्रीस्ट वो भी दे डाई, ईमानदार भी अफेक्टेड हुए। यानी ये सारी सिचुएशन हमारी आंखों के सामने है। लेकिन एक बात जो बड़ी समझने की है, मैं सिर्फ कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक बिग पिक्चर जो बिब्लिकल पिक्चर है, हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि बिग पिक्चर क्या है बाइबल मुकद्दस की। तो पहली बात जो आपको जानने की है कि खुदा सारी कायनात पर, ओवर द एंटायर यूनिवर्स, गॉड हैज अथॉरिटी एंड रूल, और उसके बगैर कुछ भी वाकया नहीं होता। बाज़ औक़ात खुदा बराह रास्त डायरेक्टली ऐसा होने देता है, बाज़ औक़ात वो चीजों को इजाजत देता है, अलाउ करता है और वो होती हैं। लेकिन खुदा ये नहीं कि ये सब कुछ खुदा के बगैर ही होता जा रहा है। बाज़ औक़ात खुदा की तरफ से होता है, बाज़ औक़ात खुदा अलाउ करता है चीजों को ऐसा होने के लिए। लेकिन ही इज द सोवरन ऑलमाइटी ओवर ऑल एंड एंटायर यूनिवर्स। ये हमें जाननी है कि हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक है और वो सारी चीजों पर, वो कोरोना पर, वो टाइफून्स पर, वो अर्थक्वेक्स पर, वो दुनिया में जो कुछ वट एवर इज हैपनिंग, खुदा का पूरा कंट्रोल, उसका पूरा इख्तियार और उसकी पूरी कुदरत जो है वो उनके ऊपर है। तो कुछ रीजंस, पहले मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपको देना चाहता हूं। अगरचे एकदम जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो मैंने लोगों को देखा कि वो फौरन उन्होंने अज्यूम ये किया, देखो खुदा अदालत कर रहा है,
ہاں اگرچہ اس کی ذات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہی از اے جج، اور اس کی ججمنٹ، اس کی پنشمنٹ، یہ بھی بائبل کا ایک آسپیکٹ ہے، ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ لیکن ہر چیز اس کی عدالت کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے۔ جب ہم ببلیکل پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں، جب ہم گاڈز پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں، جب ہم بائبل کی بگ پکچر کو دیکھتے ہیں، صرف ایک چیز کے کانٹیکسٹ میں نہیں، اس سے پڑھ کر، تو آج ہم ایک بڑی پکچر دیکھیں گے کہ خدا کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہماری دنیا میں، تو ہم ابتدا کی طرف جاتے ہیں۔ خدا نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت کریٹ کیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا، خدا نے کہا اٹ از گڈ، اٹ از گڈ، اٹ از گڈ۔ دی ہول ورلڈ اینڈ یونیورس گاڈ کریٹڈ، اٹ واز گڈ۔ اس میں کوئی ڈیساسٹر نہیں تھا، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، اور یہی خدا چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کی اپنی بادشاہی کریٹ کرے جس میں انسان کے لیے برکت ہو، خوشی ہو، تسلی ہو، خدا اور انسان کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن ہو، اور ایسا تھا ان دا بگننگ۔ لیکن کیا ہوا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ خدا کے خلاف جب انسان نے بغاوت کی، سرکشی کی، خدا نے جس چیز کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے ایسا کیا، اور یہ خدا کے حکم اور اس کے قوانین کے خلاف تھی بات۔ جب بھی ہم خدا کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے، بغاوت کریں گے، اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس کو وہ سمجھتے ہیں وہ خدا نے انسان کو فری ول ضرور دی ہے، ایوری باڈی از فری ٹو چوز۔ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک وہ اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چوز کرنا چاہتا ہے، خدا کے طریقے سے نہیں۔ وی آر فری، خدا نے ہمیں فری ول دی ہے۔ آج یورپ میں، دنیا میں، جہاں جہاں جو کچھ گناہ کی بڑھوتی کا سبب ایک یہ ہے فری ول، کہ انسان کہتا ہے، جیسے ہم پچھلے دنوں سن رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، آئی ایم فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یس یو آر فری ٹو چوز، بٹ یو آر ناٹ فری ٹو چوز دی کانسیکوینسز۔ یاد رکھیے گا، پھر آپ کو کانسیکوینسز بھی، نتائج اس کا پھل، گناہ کی مزدوری موت ہے، پھر اس کی موت، اس کا پھل یہ جو ہے یہ بھی۔ اور ابتدا میں کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا۔ ایڈم اینڈ ایو دے چوز ٹو لیو دیئر اون وے، یعنی انہوں نے جب خدا کے خلاف گناہ کیا تو گناہ یہ نہیں تھا کہ کوئی حادثاتی طور پر مسٹ ہو گئی، دے چوز ٹو لیو دیئر اون وے۔ یہ خدا کے خلاف کہ انسان جو کچھ خدا نے قوانین دیے ہیں، انسان اس کو فالو نہیں کرتا، یہ بغاوت ہے، یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے اگینسٹ ہولی اینڈ لیونگ گاڈ، کہ جب انسان اپنی مرضی سے دے چوز ٹو لیو دیئر اون وے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں پھر دنیا میں کیا آیا، پھر موت، پھر بیماریاں، پھر قتل و غارت، پھر ڈیساسٹرز، پھر بہت کچھ اس دنیا میں آ گیا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ پہلی بروکن ریلیشن شپ، جب خدا اور انسان کے درمیان، اور باغی ایٹیچیوڈ، باغی روش جو ہمیشہ خدا کے خلاف جانا چاہتی ہے، ریبیلیس ایٹیچیوڈ۔ اس لیے جہاں پر یہ ہوگا وہاں پر کانسیکوینسز بھی ہوں گے۔ جہاں پر لوگ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر دوسری بات، جب یہ نیچرل ڈیساسٹرز کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، دوسری بات کہ وی آر لیونگ ان اے فالن ورلڈ۔
یاد رکھیے ہم گناہ آلودہ دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا فالن ہے, گناہ کے اس کے اثر کے نیچے ہے, اور پوری جو نیچر ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کرپٹ ہو چکی ہے. اس پہ بھی جو ہے کرپشن ہے, اور وہ بھی گناہ کے اثر کے نیچے ہے. اور دوسرا جو اس کی ذات کا پہلو ہے, ہاں خدا بعض اوقات اس طرح کی باتیں خود ڈائریکٹ براہ راست خدا کی طرف سے بھی ہیں جو اس کی عدالت کا نشان بھی ہے. خدا عدالت بھی بعض اوقات کرتا ہے. یہ بائبل مقدس میں نوح کا طوفان کیا تھا؟ دی فلڈ آف نوح, واٹ واز دیٹ؟ لکھا جب لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا, انہوں نے غیر اخلاقی حرکتیں شروع کر دی, انہوں نے خدا کے خلاف کام کرنا شروع کیا. لیکن نوح کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس کا مطلب یہ تھا بیبلیکل وے سے, خدا کے قانون کے مطابق, اس کے کلام کے مطابق, اس کی راہوں پر چلتا رہا. لیکن دوسرے جو تھے ہومو سیکچولیٹی میں پڑ گئے. یہ لکھا ہوا ہے جیسے نوح کے دنوں میں ہوا. اس وقت لوگ اس طرح کی گندگی جو خدا کے خلاف تھی, نفرت انگیز کام جو خدا کے خلاف تھے, پھر خدا نے عدالت کی اور خدا نے طوفان بھیجا. سدوم عمورہ میں کیا ہوا؟ ہومو سیکچولیٹی کا گناہ جب بڑھ رہا تھا, بدی بڑھ رہی تھی, خدا نے وہاں پر بھی عدالت کی. مصر کی آفتیں کیا تھی؟ جب فرعون, یہ خدا کی طرف سے تھا. سپر پاور, پہلی سپر پاور گورنمنٹ جن کے پاس لوہے کے راتھ تھے, اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی, پاور تھی, ایوری تھنگ دے ہیڈ, لیکن ان کے اندر پرائیڈ بھی تھا, ان کے اندر اس طرح کی تکبر تھا جو خدا کو پسند نہیں تھا. پھر یہ خدا کی عدالت کا ایک پورا لائن ہے پوری بائبل مقدس میں. آپ کو ملے گا کہ خدا نے جب بھی لوگوں نے سرکشی کی, جب بھی لوگوں نے گناہ کیا, جب بھی لوگ, ایون اس کے اپنے لوگ جب بھی وہ گناہ کرتے تھے, سرکشی کرتے تھے, خدا ان کی عدالت کرتا تھا. اور استثناء 28واں باب 15ویں آیت پڑھیں, وہاں تو ڈائریکٹ کہ اگر تو سرکشی کرے, حکم عدولی کرے, میرے آئین کو سے منحرف ہو, میں وبا بھیجوں گا, میں مری بھیجوں گا, تپ دیکھ, بخار, حرارت, ادھر بیماریوں کا نام ہے کہ میں ایسا کروں گا. بعض اوقات خدا ایسا کرتا ہے. یونا کا طوفان لکھا خدا نے پھر سخت طوفان بھیجا. اور پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے دیکھا, پہلی بات جو ہم نے کلام میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیساسٹر اور یہ مشکلات اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ بروکن ریلیشن شپ اور ایک فالن ورڈ میں ہم چونکہ رہ رہے ہیں جو کرس کے نیچے ہے, جو لعنت سے کرپٹ ہو چکی ہے چیزیں, اب وہ اس طرح فنکشن کر رہی ہیں اور ان میں یہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. ایک تو سبب یہ ہے. دوسرا, انسان خدا کے اگینسٹ سرکشی کرتا ہے. تیسرا, خدا بعض اوقات براہ راست اس کی ججمنٹ, اس کی پنشمنٹ بھی یہ اس طرح سے نظر آتی ہے. اور تیسری بات جو ہم ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں اخیر دور کے نشانات بھی ہیں. اگر آپ متی کی انجیل 24واں باب, مرکز کی انجیل 13واں باب اور لوکا کی انجیل 21واں باب پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا تھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے خاتمے کا کیا نشان ہوگا, اور پھر اس وقت کا کیا نشان ہوگا جس وقت میں تو آئے گا. تو یسوع مسیح نے بہت ساری باتیں, اگر آپ ان نشانات کو پڑھیں, ان میں بھونچال ہے, ان میں کال ہے, اس میں بیماریاں ہیں, اس میں مری ہے, اس میں سکنسز ہیں, اس میں دہشت ناک نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی. اور لیکن ایک بات یہ لکھا ہوا ہے, یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہ جو عالمگیر وبا کرونا وائرس ہے اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ یسوع مسیح کے اخیر دور کے نشانات جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. کال پڑھیں گے,
اور بہت یہ خاص کر یہ بیماریاں یونیورسل ہیں، پینڈیمک ہیں، عالمگیر ہیں، گلوبل ہیں، ان کا امپیکٹ ہے پوری دنیا میں. یہ صرف ایک جگہ نہیں، جب خداوند ایسا ہونے دیتا ہے تو یہ پوری دنیا کو امپیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ اخیر دور کے نشانات کی طرف اشارہ، ہم بہت زیادہ اینڈ ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے. تو یہ صورتحال جو آج پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، یہ ہمیں کس طرف اشارہ دیتی ہے؟ ایک اشارہ اس طرف بھی دیتی ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے اس کانٹیکسٹ میں. پھر ہمیں ایک اور بھی پرسپیکٹو دیکھنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے براہ راست انسان کے گناہ کا سبب نہیں ہے. بعض اوقات انسان کے گناہ کا سبب بھی ہے، اور بعض چیزیں خدا کے انسان کے گناہ کا سبب نہیں ہوتی. لوکا 13 باب میں اس کی پہلی اگر آپ 5 آیات پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے شیلوہ کا برج جب گرا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا تم ان سے زیادہ وہ تم سے زیادہ گنہگار تھے جن پر شیلوہ کا برج گرا اور وہ مر گئے. اچانک ایک حادثہ ہوا. تو یہ چیزیں ہم ان کو اس کانٹیکس میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا ان ساری چیزوں کے پیچھے اس کا پرپس کیا ہے، یہ چیزوں کو وہ کیوں اجازت دیتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں ایسا ہونے دیتا ہے. یہ بہت سارے کوسچن ہیں کہ خدا تو نے ایسا کیوں ہونے دیا، یا ایسا تو کیوں ہونے دیتا ہے. تو پہلی بات میں ایک اوور آل اس صورتحال میں بھی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ خدا ہماری اٹینشن چاہتا ہے. گاڈ وانٹ آور اٹینشن. کس کانٹیکس میں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ سٹل ایگزسٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کچھ ممالک، کچھ لوگ کمیونسٹ اور دوسرے لوگ، وہ اس طریقے سے ان کا ماڈرن مین جو ہے، ماڈرنزم جو ہے، وہ اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے کہ جیسے ساری دنیا اور خدا کے بغیر چل رہی ہے، اور لوگوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ گاڈ. ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، all the facilities we have، اس لیے we don't need God. بعض تو اس کی ایگزسٹنس کو ہی فیل نہیں کرتے جب وہ بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، جب وہ سرکشی کرتے ہیں، جب وہ بے دھڑک تاریکی سے بھرے ہوئے کام کرتے ہیں. اس کے باوجود، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری سچویشن جو کرونا کی وجہ سے بھی بنی ہے، God want our attention. خدا چاہتا ہے ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو قبول کریں. God want our attention. اٹلی میں اس سچویشن میں دیکھتا ہوں God want your attention. امریکہ God want your attention. People God want your attention. اس سچویشن میں اس کی طرف پھرو، اس کی طرف مڑو. وہ خدا جس کو تم نے اپنی پالیسیز میں سے، اپنی حکومتوں میں سے خارج کر دیا، وہ خدا جن کو تم نے اپنی کتابوں سے نکال دیا، وہ خدا جن کو تم نے اپنے سکولوں سے نکال دیا، اپنے دلوں سے نکال دیا، اپنے ملکوں سے نکال دیا، وہ خدا جس نے تمہیں بڑھایا، جس نے تمہیں برکت دی، جس نے تمہیں ترقی دی، وہ خدا جن کی آج آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، پرائیڈ کی وجہ سے، وہ خدا آج ہماری اٹینشن چاہتا ہے. ایک سبب یہ بھی ہے. دوسرا، خدا کا مقصد اس ساری سچویشنز کے پیچھے یہ ہے ٹو کریٹ اے وارننگ.
against sin. Stop it. خدا کا مقصد اس طرح سے دنیا کو کہ ہم گناہ کرنے سے باز آئیں، تھر تھرائیں اور گناہ نہ کریں، ہم رک جائیں. خدا عدالت کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں وارننگ بھی دیتی ہیں. خدا کا مقصد یہ ہمارے سامنے. اور پھر تیسری بات، خدا کا مقصد اس کے پیچھے ہمیں ہمبل کرنا ہے، ہمارے غرور کا مقابلہ کرنا بھی، ہمیں ہمبل کرنا بھی ہے کہ خدا ہمیں ہمبل چاہتا ہے، ہم ہمبل ہوں اور توبہ کریں. اگر آپ مکاشفہ 16 باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر نیچرل ڈیساسٹر، وہاں پر ذکر ہے خدا کی عدالت کا کہ جب آسمان سے آفتیں نازل ہوئیں اور خدا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ توبہ کریں، لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے خدا کی ذات کے متعلق کفر بکنا شروع کر دیا مگر توبہ نہ کی. یاد رکھیے. اور یہ بھی ایک وقت ہے جب ہم اس طرح کے ڈیساسٹر میں، اس طرح کی سچویشن میں سخت دل بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے بی واچفل. خدا کا پلان، اس کا مقصد یہ ہے ہم ہمبل ہوں، ہم خاکسار ہوں، ہم نینوا کے بادشاہ کی طرح. جب وہ ختم ہونے والا تھا نینوا، پورا شہر، پورا ملک ختم ہونے والا تھا، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترا. اس نے اپنی بادشاہی کی پوشاک اتاری. اس تخت سے اوپر اترنے سے مراد یہ تھا کہ وہ اپنی پوزیشن سے نیچے آیا، اپنے تخت سے نیچے آیا تاکہ وہ جانے کہ خدا تخت نشین ہے، خدا قادر مطلق ہے. اور اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا، ہمبل کیا، خاک سر میں ڈالی، اور پھر سارا ملک جو ہے، سارا شہر نینوا کا جو ہے وہ بھی خدا کے حضور ہمبل ہو گئے. اور لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنا منصوبہ بدل دیا. ہمبل ہونا بعض کا تھریٹس میں، مشکلات میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس یہ پوری دنیا کو، خدا کے لوگوں کو بھی یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم خاکسار بنیں. تواریخ کی دوسری کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کہتا ہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں، خدا کہتا ہے اگر میں وبا بھیجوں، خدا کہتا ہے مری اگر بھیجوں، اگر خدا کہتا ہے کہ اگر خشک سالی آ جائے، خطرے ہوں، تو لکھا تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. یعنی خاکسار سے مراد کہ وہ اپنے پرائیڈ سے توبہ کریں، باز آئیں، اپنی بری راہوں سے پھریں. یعنی اپنی بری راہوں سے پھر کر خدا کی طرف آئیں، ہمبل ہوں، اور کہیں ایسے پوائنٹ پر آ جائیں جہاں پر وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں اے خدا ہم کچھ نہیں ہیں. مجھے کل ہی میں اٹلی کے پرائم منسٹر کا بیان پڑھ رہا تھا اینڈ اٹ واز ویری امیزنگ. پرائم منسٹر کا بیان پتہ کیا تھا؟ ڈو یو نو کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہماری صورتحال ہماری دسترس سے باہر ہو گئی ہے، ہم تھک گئے، ہم ہار گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اے خدا آسمان سے تو کچھ نہ کرے. یہاں پر اے خدا ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک آسمان سے تو کچھ نہ کرے. میں کہتا ہوں خدا اسی پوائنٹ پہ اٹلی کو لانا چاہتا ہے. خدا اسی پوائنٹ پہ آج ہمیں لانا چاہتا ہے کہ جب ہم اپنے ان سارے پرائیڈ میں سے، اپنی ساری چیزیں جو ہمیں ہولڈ بیک کرتی ہیں، خدا سے دور لے چکی ہیں، ہم خدا کی طرف پھریں. اور پھر خدا کا مقصد، جو تیسری بات جو خدا کا مقصد یہ ہے کہ خدا اس صورتحال میں بھلائی پیدا کرتا ہے. رومیو 8:28 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ہم کو معلوم ہے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ پالوس کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے.
جب آپ ڈیساسٹر میں، مشکلات میں، کسی بھی صورتحال میں آپ پڑھتے ہیں تو ون تھنگ یو شوڈ نو، ہمیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو تجربے سے آتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کے پیچھے خدا بھلائی پیدا کر رہا ہے، اور خدا وہ ہے جو برائی میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. اور میرا پورا ایمان ہے کرونا وائرس کی اس ساری سچویشن میں سے خداوند بھلائی پیدا کرے گا، صرف میرے لیے شخصی طور پر نہیں، خدا خاندانی طور پر، خدا ملکی سطح پر، خدا بین الاقوامی سطح پر ملکوں کو ہلا کر رکھ دے گا، اور خدا ان کی زندگیوں میں، ان کی پالیسیز میں، خدا ان سب کے لیے فیوچر میں بھی اور پریزنٹ میں بھی جو ہے وہ بھلائی پیدا کر رہا ہے. پھر خدا کا مقصد ان چیزوں کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. یعنی پطرس بھی کہتا ہے، پہلا پطرس 4 باب کی 7ویں آیت میں، کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا. یاد رکھیے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. دنیا کی ہر بڑی مضبوط چیز پر تباہی کی مہر لگی ہوئی ہے. ایوری تھنگ، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، اور یہ خدا کا مقصد ہے لوگوں کو. لوگ جو بڑے بڑے خیال باندھتے ہیں، لوگ جو برسوں کے پلانز کرتے ہیں، لوگ جو بڑے بڑے گھر، بلڈنگ، ساری چیزیں اپنے اپنے سیفٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، چاند پر چلے جانا چاہتے ہیں، سیفٹی چاہتے ہیں، اور لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ہم یہ بھی جانیں. تو خدا کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ God want to get our attention، کہ ہم اس کی طرف واپس آئیں. خدا ان چیزوں کے پیچھے وارننگ ہے جو ہم نے بھی دیکھا. تیسری بات، خدا بھلائی پیدا کرتا ہے. چوتھی بات، خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ہم چیزوں کو فوکس نہ کریں بلکہ خدا کو ہم فوکس کریں. اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ اس میں کرسچن ایٹیچیوڈ، خاص کر کرونا وائرس کی سچویشن میں یا کوئی ایسی اور حادثاتی دوسری چیزوں میں، یہ اس کو کس طریقے سے کرسچن بیہیویئر، کرسچن پرسپیکٹو. میں پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دیکھ رہا ہوں. لوگ مختلف طریقوں سے ایکٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ بڑی لبرل سی تھیولوجی دے رہے ہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اسپرچولائز چیزوں کو کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بیلنسڈ ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے، بیلنسڈ پرسپیکٹو کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں. تو پہلی بات، کرسچنز، آپ کے ایٹیچیوڈ میں بیلنسڈ ہونا چاہیے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں. لیٹس ٹرسٹ ان گاڈ. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، گاڈ از اسٹل گاڈ آف لو اینڈ کمپیشن. یاد رکھیے کہ ہمارے اندر ایک ٹرسٹ خداوند پر بڑا واضح ہونا چاہیے. کل ہی میں بتا رہا تھا زبور 31 میں داؤد کہتا ہے، اس کی 13ویں 14ویں آیت میں 31 زبور، وہ کہتا ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے، مگر اے خداوند میں تجھ پر توکل کروں گا، کیونکہ اے خدا میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے، میرا فیوچر، میرا ٹمارو خداوند تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ فکر نہ کرو کل کیا ہوگا.
तुम एक घड़ी के बारे में नहीं जानते, what will happen tomorrow. Don't be anxious, don't be worry about the things. इसलिए अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारी फिक्र है. इसलिए हम खुदा के कादरे मुतलिक हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहते हुए अपनी फिक्रें उस पर डालते हुए मुस्तकबिल का खौफ, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, अगर कोई मुझे हाथ मिला लेता है, अगर मैं जॉब पर जाता हूं, रास्ते में कुछ मुझे हो जाता है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं. हम एहतियात भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड. ही इज द अल्टीमेट आवर शेल्टर. He is the ultimate our pasture. हमारी पनाहगाह है, हमारा खुदावंद है. इसलिए आज सुबह मैं आपको तमाम ईमानदारों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ट्रस्ट इन गॉड. यहां तक कि डॉलर के ऊपर भी अमेरिकन लोगों ने यह लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट. We don't trust in dollars. We don't trust in technology. We don't trust in anything else. ये अमेरिका ने लिखा जरूर हुआ है, लेकिन अब खुदावन सारी दुनिया को इस तरफ ला रहा है कि हम ट्रस्ट खुदावन पर क्यों करें. पहली बात कि वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा मुहाफिज है, वो हमारा खुदावंद है, उसकी सिक्योरिटी हमारे साथ है. ये इन दिनों मैं कुछ ये भी देख रहा हूं, ज़बूर 91, ज़बूर 23, लोग इस तरह के हवालों के खिलाफ भी हैं. लो जी, ज़बूर 91 आपको नहीं बचा सकेगा, ये होगा इस सिचुएशन में. क्यों नहीं? ये खुदा के प्रोमिसेस हैं, ये खुदा के वादे हैं, ये कलाम है. हमें इस पर ट्रस्ट करना है, इसको पढ़ना है, इस पर खड़े होना है कि खुदावंद जो है वबा को, जो अंधेरे में चलती है, जो दोपहर को वीरान करती है, खुदावंद उस वबा से हमें बचाएगा. ये बतौर क्रिश्चियन मेरा ईमान है. मैं कलाम पर, उसके वादों पर खड़ा हूं. जब मैं अपनी जॉब पर जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, आई डोंट नो ये वायरस ये कहां कहां फैला हुआ है, कहां मुझे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन खुदा जानता है. इसलिए एवरी डे I must trust in God and His word. और ज़बूर 56 उसकी 3री आयत में दाऊद कहता है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदावन पर तवक्कुल करूंगा. आमीन. क्या हमें डर लग रहा ना इन दिनों में? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डरा रही हैं. एंड वी कैन डू नथिंग. हम सैनिटाइजर लगा देते हैं, चलो इससे हमारी थोड़ी सी मदद होगी. हाँ, और हम क्या कर रहे हैं? और वो सैनिटाइजर भी नहीं मिल रहा, अब तो मास्क नहीं मिल रहे. हम बिल्कुल शेल्टरलेस से फील करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गॉड इज माय शील्ड, गॉड इज माय शेल्टर, गॉड इज माय रेफ्यूज. खुदा मेरी जान का लंग है, खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मेरे छिपने की जगह है, उसके परों के नीचे मेरी पनाह है. उसने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है और वो मुझे संभालता है. इसलिए वही मेरा खुदा है जो जिस पर मेरा तवक्कुल और मेरा भरोसा है. तो पहली बात क्रिश्चियंस, आपका एटीट्यूड बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, और वो क्या है कि हम खुदा पर भरोसा करें. दूसरी बात जो बैलेंस्ड एटीट्यूड में है, सिर्फ फेथ ही नहीं, एक्शंस भी जरूरी है. एक्शंस भी जरूरी है. जो कुछ हुकूमत कह रही है हमें उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है कि हम हुकूमत की ताबेदारी करें. गवर्नमेंट, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हमें कह रहे हैं एहतियाती तदाबीर, सैनिटाइजर लगाएं, सफाई का ख्याल रखें, वी शुड फॉलो दैट. ईमान ने नूह को नहीं बचाया था, कश्ती ने बचाया था. याद रखिएगा, अगर वो सिर्फ ईमान से बैठ जाता और कश्ती ना बनाता. सिर्फ ईमान ही नहीं, वी हैव टू डू आल्सो समथिंग फॉर आवर सेफ्टी.
اور ان دنوں میں کرسچنز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جب ہم تھوڑے سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھیے. بعض کرائسس میں ہماری پریزنس ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں، لیکن اس کرائسس میں ہماری ایبسنس ضروری ہے، ہماری پریزنس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کہ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے بھی محبت کریں کہ ہم تھوڑے فاصلے پر رہیں. اور ان دنوں جو ایک گورنمنٹ نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، گائیڈ لائن دی ہیں، ہم اس کو بھی فالو کریں. یہ بھی ضروری ہے. متوازن ایٹیچیوڈ. دوسری بات، ہم لوگوں کے لیے دعا کریں. کیا کریں؟ دعا. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، ہم کیا کریں؟ دعا کریں. کس لیے؟ شفاعت کریں افیکٹڈ لوگوں کے لیے، نان افیکٹڈ لوگوں کے لیے بھی، چرچز کے لیے، خاندانوں کے لیے، ملکوں کے لیے، اٹلی کے لیے، امریکہ کے لیے، 183 کنٹریز کے لیے، چائنا کے لیے. ہم یہ دعا کریں خدا ان کی حفاظت کا، ہم دعاؤں کے ساتھ ان کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور تیسری بات، ہم ان کی ہیلپ کریں جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں. We should help the affected people in this time. پہلا ڈیساسٹر اگر نئے عہد نامے میں دیکھیں، جب کال پڑنے والا تھا تو انطاکیہ کی کلیسیا نے، انہوں نے ہدیے، چندے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو یروشلم میں اس ڈیساسٹر کا شکار. تو یہ بھی چرچ کا کام ہے کہ ہم افیکٹڈ لوگوں کو کے لیے ان کی دعا کریں اور ان کو کسی بھی طرح سے whatever we can do, we can send our gift, whatever we can do, we can send our messages, whatever we can do, we should do. تیسری بات، ہم ججمنٹل ایٹیچیوڈ نہ رکھیں. میں نے دیکھا بعض کرسچن بھی وہ کہتے دیکھیں نا چائنیز لوگ بھی اینا تے خدا دان کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں مان دے، یہ وہ سارا کچھ. لیکن لوکا 13 باب کا بھی حوالہ جب میں پڑھ رہا تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ جن پر شلوہ کا برج گرا، کیا وہ تم سے زیادہ گنہگار تھے؟ کیا وہ تم سے زیادہ قصوروار تھے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ جی گنہگار تھے، وہ ایسا ہے، وہ ہے، اس وجہ سے خدا ان کی عدالت کر رہا ہے. لیکن خداوند مسیح نے کہا کیا جب ان پر شلوہ کا برج گرا تو کیا وہ تم سے زیادہ گنہگار تھے؟ نو. ہم کبھی ججمنٹل ایٹیچیوڈ نہ کریں. جس طرح سدوم اور عمورہ کے لیے ابراہم شفاعت کر رہا تھا، ہم بھی ایسی جگہوں کے لیے شفاعت کریں. اور پھر کرسچن ایٹیچیوڈ میں چوتھی بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دس از اے ٹائم ٹو بی وٹنس فار کرائسٹ. کہ لوکا کی انجیل میں 24ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے، میں یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا ہوگا، لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا ہے 24ویں باب کی 12ویں 13ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ پھر اس نے ان سے کہا قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے بنچال آئیں گے، جا بجا کال پڑیں گے، مری پڑے گی یعنی بیماری، آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے، ستائیں گے، عبادت خانوں کی عدالتوں کے حوالے کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود یسوع مسیح نے کہا یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہے. کیا ہے؟ پاس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ ہم کیا جواب دیں گے. یہ ساری چیزیں یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہے. میں سمجھتا ہوں گواہی دینے کا موقع کیسے ہے. یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع یہ ہے کہ ہم
इस डिसास्टर को, इस खौफ के बादलों को, इस सूरत हाल को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करें और उनको, लोगों को रीच करें, उनको कहें कि आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, आपको पता है सारी दुनिया पर खत्म होने वाली है, आपको पता है कि दुनिया कैसे मर रही है, हजारों लोग। तो ये मौका है हम यीशु मसीह के लिए उसके गवाह बने। चर्च सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन, व्हाटएवर। चाइना में क्या हुआ, वुहान सिटी, जहां पर लोग अंडरग्राउंड कलीसिया थी और उनको ऊंची आवाज से तो गीत गाने की इजाजत नहीं थी। जब वायरस फैलने लगा, लोग मर रहे थे, तो ईमानदार मास्क पहनकर सड़कों पर बाहर निकल आए और ऊंची ऊंची लाउड स्पीकर्स पर वो गवाही दे रहे थे कि कोरोना वायरस से मरने वालों, यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है। वो ऊंची ऊंची अनाउंस कर रहे थे कि तुम्हारी जरूरत खुदा का बेटा यीशु है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो अब्दियत में चला जाएगा। तो मेरे अजीजों, दिस इज द टाइम टू बी विटनेस फॉर क्राइस्ट। अपने अजीजों को गवाही दें, गैर निजात याफ्ता लोगों को गवाही दें जो यीशु मसीह को नहीं मानते। फिर एक और बात कि हमारे पास एक जबरदस्त क्रिश्चियन होप है, और इस उम्मीद को कहा गया है ये हमारी जान का लंगर है। और इसी हवाले में लिखा हुआ है, आप गौर कीजिए, हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है। ये लूका 21वें बाब में यहां पर लिखा हुआ है कि क्या होगा, सूरज और चांद और सितारों पर निशान जाहिर होंगे, जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों पर आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। याद रखिएगा कि दहशतनाक जब निशानियां ज़ाहिर होंगी, जब पूरी दुनिया पर खौफ के बादल होंगे, लोगों की जान में जान बाकी ना रहेगी, कलाम कहता है कि तुम अपने सर सीधे करना, अपने सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। तो क्रिश्चियंस, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है। हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। मैंने देखा लोग बहुत ज्यादा ही खौफ के नीचे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कल क्या होगा। We know the end of the story। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब कोई भी स्टोरी शुरू होती है हम उसके एंड को नहीं समझ पाते। जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है हमें आखिरी ओवर तक पता नहीं होता कौन जीतेगा, लेकिन क्रिश्चियन होप ये है कि we know the end of the story, we know what will happen tomorrow, we know what will happen in the future। क्योंकि मुकाशवा की किताब में बीमारियां, मुसीबतें, दुख, परेशानियां, हम ये भी देखते हैं आने वाले दिनों में ये डिसास्टर ग्रो करते चले जाएंगे, ये बीमारियां और मुश्किलात इंसानी जमीन पर बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह में है, फ्यूचर खुदावंद यीशु मसीह में है। और मुकाशवा की किताब हमें एक खुली विंडो देती है जिसमें से हम झांक कर खुदा की बादशाही
की एक झलक देख सकते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि मौत फतह का लुकमा हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हम देख सकते हैं कि मुस्तकबिल हमारा खुदावंद के हाथ में है। हम देख सकते हैं कि हम सफेद पोशाक पहने हुए खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। हम देख सकते हैं चर्च फाते है। हम देख सकते हैं कि खुदा का बेटा, बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स एंड द किंग ऑफ ग्लोरी, वो हमेशा बादशाही करता रहेगा और उसके लोग उसके साथ बादशाही करेंगे। इसलिए हमें मौत के खौफ की जरूरत नहीं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें इन डिसास्टर से जो है वो परेशान होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वी हैव अ लिविंग होप, वी हैव अ लिविंग गॉड। और हमारे पास जो जिंदा खुदावंद है वो हमारे पास मौजूद है। मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो करंटीन की सूरत हाल का शिकार है, जिसका मतलब है आइसोलेटेड हो गए। कुछ तो अफेक्टेड हैं जिनको बिल्कुल छोड़ दिया गया और लोग उनके पास जाते हुए भी डर रहे हैं, एंड दे हैव बिकम अनटचेबल। आई डोंट नो, मैं उनकी सूरत हाल को रियलाइज भी बाज़ औक़ात नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही शख्स जानता है जो इस सफरिंग, इस दुख में से गुजर रहा है। कुछ हॉस्पिटल्स में है आइसोलेटेड, कुछ टेंट्स के अंदर है आइसोलेटेड है, वहां पर इवन डॉक्टर्स भी नहीं जाना चाहते। कुछ सिसक सिसक कर मर रहे हैं, कुछ के अंदर यह एक एहसास बन चुका है दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। शौहर बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बाप बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बाप बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और वो आइसोलेटेड है, हॉस्पिटल्स में है और वहां पर मेडिसिन भी कुछ नहीं बाज़ औक़ात कर रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, करंटीन इज आल्सो इन द बाइबल। आप अबार की किताब में पढ़े 13वें बाब में, बहुत सारे लोग जो कोढ़ी थे उनको अलग कर दिया जाता था, कमरों में नापाक हो जाते थे, अलग हो जाते थे, वो कई कई दिन, कई कई साल अलग रहते थे। यीशु मसीह के दौर में भी जो कोढ़ी थे, अगर आप लूका 17वां बाब पढ़े, वो भी आइसोलेटेड थे और उनकी कॉलोनियां अलग थी और लोग उनको दूर से रोटी फेंक कर चले जाते थे। कोई जुर्रत नहीं करता था कि उन तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ एक शख्स ने दिलेरी की और उसका नाम यीशु है। उसने कोढ़ी को जाकर छुआ, उसने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, उसने कोई सैनिटाइजर नहीं लगाया हुआ था, उसने कुछ नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो पाक है, कदूस है, शाफी है, यहोवा है, मुजस्सम खुदा है, कादर मुतलक है। उसने कोढ़ियों को छुआ, वो उनसे डर कर भागा नहीं। सिर्फ एक शख्स है आइसोलेटेड, करंटीन में बैठे हुए लोगों, जो अफेक्टेड हो, जो परेशान हो, जो समझते हो कि हम अनटचेबल हो गए हैं, लेकिन एक शख्स आपको टच कर सकता है और वो खुदा का बेटा यीशु है। वही आपकी उम्मीद है, वही इटली की उम्मीद है, वही अमेरिका की उम्मीद है, वही चाइना की उम्मीद है, वही पाकिस्तान की उम्मीद है। जीसस क्राइस्ट इज द होप फॉर एवरीबॉडी। इसलिए हमें उसको पुकारना है। अमेरिकन्स, यीशु मसीह को पुकारो। इटालियन, कॉल हिम, ही इज योर सेवियर, ही इज योर हीलर एंड ही कैन टच यू एंड हील यू। और वो आज भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस करंटीन के कमरे में जहां पर आप आइसोलेटेड हैं, अगर आप अब भी इस सूरत हाल में यीशु को कहेंगे मुझे छू दे, तो उसका शाफी हाथ तुझे छू देगा और तू शिफा पाएगा और तू बच जाएगा। इसलिए हौसला रखिए, परेशान मत हो, हैव अ करेज। तो आज हमने पहली बात ये देखी है, गॉड्स पर्सपेक्टिव, बाइबल मुकद्दस की बिग पिक्चर, कि ये खुदा की इंसान और खुदा के दरमियान जो फॉलन रिलेशनशिप है,
یہ اس کی وجہ سے بھی ایسا ہے، خدا کی عدالت بھی ہے، خدا کا اس کے پیچھے پرپس بھی ہے. لوگ توبہ کریں اور وہ ساری چیزوں کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے. اور وہ کرونا وائرس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک زبردست بھلائی اور بیداری بھی پیدا کرے گا. لیکن بطور کرسچن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم خدا پر ٹرسٹ کریں. میں آپ کو بتانا انکریج کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہم ان دنوں آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کریں. آؤ ہم اٹلی کے لیے دعا کریں، آؤ ہم امریکہ کے لیے دعا کریں، ہم چائنا کے لیے دعا کریں، ہم ایران کے لیے دعا کریں، ہم سعودی عربیہ کے لیے دعا کریں، ہم ان تمام 183 کنٹریز کے لیے دعا کریں، روزے رکھیں، آنسو بہائیں، خدا کے حضور جھکیں تاکہ خدا ان کو بیماروں کو شفا دے اور ان ملکوں میں زندہ امید پیدا کرے اور وہ یسوع مسیح کو جانے. اٹالین پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ہم ایک ڈیولپڈ کنٹری کا لیڈر، وہ کہہ رہا ہے ہماری دسترس سے حالات باہر ہو گئے، ہمارے مردے دفنانے کی جگہ بھی ہمارے پاس کم پڑ گئی ہے. میڈیسن بیسٹ میڈیسن ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے اب کچھ نہیں ہم کر سکتے جب تک آسمان سے خدا کچھ نہ کرے. میرے عزیزو، دس از دا ٹائم کہ ہم خدا کو موقع دیں کہ وہ کچھ کرے، ہماری صورتحال میں انوالو ہو، ہمبل ہوں، توبہ کریں، اس کے سامنے آئیں، اس کو پکاریں. پاکستان کے لیے بھی میں پوری دنیا میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز کیپ پریئنگ فار پاکستان. ہمارے ملک میں صورتحال is getting worse and worse and we don't have facilities like the other countries have, and people are dying, people are under the fear and terror. اس لیے سندھ کے لیے دعا کریں، بلوچستان کے لیے دعا کریں، کشمیر کے لیے دعا کریں، پاکستان میں پنجاب کے لیے دعا کریں، ہاسپٹلز کے لیے دعا کریں. اور میں اسپیشلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام کرسچن سے، تمام چرچز سے کہ ان ڈاکٹرز اور نرسز اور میڈیکل سٹاف کے لیے دعا کریں جو ان دنوں ان مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا اوورال ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں. ہم ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی حفاظت کرے، ان کے بچوں کی، ان کے خاندانوں کی حفاظت کرے. افیکٹڈ لوگ جو آئسولیٹڈ ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، جو ہنگری ہیں، جن کا سورس کچھ نہیں رہا، خدا ان کو پرووائڈ کرے. ہم پاکستانی گورنمنٹ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہمارے ملک کو اس صورتحال میں وزڈم دے لیڈرز کو، اور وہ اس ملک کی ٹھیک ڈائریکشن میں رہنمائی کریں. کیا ہم دعا کریں گے؟ کیا ہم دعا کریں گے بچوں مل کر؟ تو آئیے ہم سارے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے سامنے. یہ کرسچن ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم خدا کے حضور شفاعت کرتے ہیں، ہم دعا کریں گے. اور مجھے ریکویسٹ آئی منیلا سے، فلپینز سے بھی، وہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہے فلپینز میں. And dear brethren in Philippines, in Manila, and all the churches, we are praying for you that Lord have a mercy upon your country and turn this situation for His glory and for His kingdom. And we are really assured that the Lord will do even more than we ask. آؤ سارے مل کر ہم دعا کریں. Oh Father, hallelujah. جہاں جہاں آپ میری آواز سن رہے ہیں پلیز ہمیں جوائن کریں. آؤ ایک گلوبل باڈی آف کرائسٹ مل کر ہم یسوع مسیح کے سامنے چلیں. Oh hallelujah, hallelujah. Glory be to the Lord, glory be to the Lord. Oh hallelujah. اے خدا ہم تجھے پکارتے ہیں، اے خدا ہم تجھے پکارتے ہیں، آسمان کے خدا. ہم تیرے لوگ اس صورتحال میں تجھے پکارتے ہیں. ہم یہ جانتے ہماری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. خدا ہم جانتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا حل، اس کی ویکسینیشن، اس کی ہیلنگ، اس کی ریسٹوریشن تیرے پاس ہے. ہم تیرے پاس آتے، ہم دعا کرتے ہیں ان افیکٹڈ آئسولیٹڈ لوگوں کے لیے جو اس دکھ اور کرب میں سے گزر رہے.
तू वो खुदावंद है जिसने जाकर कोड़ियों को छुआ, वो अनटचेबल थे लेकिन तू गया, तूने उनको छुआ है खुदा। मेरी दुआ है कि इस सारी सिचुएशन में आओ सारे मिलकर हम अफेक्टेड लोगों के लिए दुआ करें। खुदा उन पर अपने रूह को उसको नाज़िल कर, ऐ खुदा उनको छू दे, ऐ खुदा उन पर अपना हाथ बढ़ा। वो इटली में घरों में जो मर रहे हैं, यीशु के नाम में मौत की रूह वहां से जाती रहे, बीमारी जाती रहे। कोरोना वायरस की जो बीमारी है, वायरस है, हम इसको यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि वो रुक जाए। Lord, bless Italy, bless Milan, bless the city, bless the families, bless the government of Italy, Father. और उनको छू। Bless American government, Father. वहां जो लोग आइसोलेटेड है, Father, चाइना के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, वहां पर जितने अफेक्टेड हैं उन पर रहम करे खुदा। ईरान के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम में जितने लोग ईरान में अफेक्टेड हैं, सऊदी अरेबिया में अफेक्टेड है, खुदावंद हम उन सारे ममालिक के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। 183 कंट्रीज जो अफेक्टेड है, हम तेरे पास आते हैं। ऐ यहोवा आसमान से मदद नाज़िल कर, ऐ यहोवा अपने हाथ को इन मुल्कों पर बढ़ा, ऐ यहोवा इस सूरत हाल में अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपना हाथ बढ़ा दे शिफा देने के लिए, अपना हाथ बढ़ा ऐ खुदा बहाली के लिए, अपना हाथ बढ़ा ऐ खुदाबंद मुल्कों को आजाद करने के लिए और इस बीमारी के जुए से रिहाई देने के लिए। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो मेडिकल फील्ड में है, खुदाबंद जो हॉस्पिटल्स में है, जो ऐसे लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं, उन्हें हिकमत दे, उनकी हिफाजत कर, उनके साथ हो। हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, वो तेरे हाथ बांधकर मरीजों को छुए, वो तेरी मोहब्बत के साथ लोगों को छुए और उनका इलाज करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, जब इन दिनों कोरोना वायरस हमारे मुल्क में भी बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज मीडिया पर हम ये खबरें सुन रहे हैं, लेकिन अब ये हम सुनना चाहते हैं कि ये खत्म होना शुरू हो जाए, ये कम होना शुरू हो जाए, इसके स्प्रेड होने को हम रोक देते हैं यीशु के नाम में। हमारी दुआ है खुदा, जितनी एहतियाती तदाबीर है, अपने लोगों को पूरी अवेयरनेस दे कि वो इस सूरत हाल में विजडम के साथ ऐ खुदा काम करे। हम तेरे कलाम पर खड़े हों। मैं उन बहन भाइयों के लिए भी जो इन दिनों खौफ के नीचे है, जो अफेक्टेड तो नहीं है लेकिन आइसोलेटेड है, परेशान है, खुदावंद वो खौफ के नीचे है, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, यीशु के नाम में मेरी दुआ है कि उन्हें ईमान की मजबूत चट्टान पर खड़ा कर और उन्हें चारों तरफ से घेर ले, अंदर आते बाहर जाते उन्हें मुबारक कर और उनकी हिफाजत कर। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। मैं इस जमात के लिए भी, भाई पैट्रिक, बहन सहर, उनकी फैमिली के लिए, उनकी वालदा के लिए भी खुदावंद तेरी तरफ से बरकत और प्रोटेक्शन की दुआ करता हूं। इन दिनों उनकी हिफाजत कर। मैं नौमिस को, अपने बच्चों को, फैमिली को भी बर्रे के खून में कवर कर देता, और खुदा मेरी दुआ है कि तेरी हुजूरी उनको चारों तरफ से घेरे रहे। मैं भाई कामरान, उसकी फैमिली के लिए भी दुआ करता हूं। मैं खुदावंद दुआ करता उनकी हिफाजत कर, इस मूजी और बीमारी से, इस खुदावंद वायरस से उनकी हिफाजत कर। मैं चर्च के एक एक खानदान के लिए दुआ करता हूं, FGA के चर्च के एक एक फैमिली को बर्रे के खून में छिपाता और तेरी प्रोटेक्शन, तेरी बरकत, तेरा फजल उनके लिए मांगता। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते। पाकिस्तानी चर्चेस इस सूरत हाल में लीडरशिप पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर और हमें अपनी डायरेक्शन बख्श दे, अपनी रहनुमाई बख्श दे, ईमान बख्श दे। 23 मार्च को ऐ खुदा, जब हम सारे दुआ का दिन गुजारना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए शफायत करना चाहते हैं, दुआ, शफायत और मुनाजात का रूह हम पर नाज़िल कर। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं।
सारा जलाल हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आओ हम ईमान के साथ पूरा भरोसा खुदावंद मसीह पर रखते हुए कायम रहें, हौसला रखें। हमारे पास जिंदा उम्मीद है, हौसला रखें भी, हौसला दें भी, उम्मीद की बातें करें, दुआएं करें और एक दूसरे के लिए भी हम दुआ करते रहें। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एहतियात करने की जरूरत है। परहेजगारी भी पाक रूह का एक फल है, इसलिए हमने ये भी करना है, लेकिन हमने खुदावन पर ट्रस्ट भी करना है, जो हमारी पनाहगाह है, जो हमारे छिपने की जगह है, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। मेरी दुआ है खुदावंद आपको सलामती बख्शे। हम आपके साथ इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। आपकी सलामती हो और खुदा की बरकत आपके साथ हो। अभी हम दुआ रबानी और बरकत के कलमात में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की शराकत हम सब के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और दुनिया भर के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।